بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نبی بعدی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام آخر اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ مشکات المصابیح میں آج ہم انشاءاللہ حدیث پاک جو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبد لا يحبه الا للہ ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان قذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، متفق علیہ۔ یعنی یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ، مفاہیم اور اسے کیا سبق ملا وہ سنتے ہیں۔ وعنہ، انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں من کنہ ثلاث من کنہ فیہ، جس شخص میں تین خصلتیں ہوں، تین یہ اچھی عادتیں ہوں، ثلاث من کنہ فیہ، جس میں تین خصلتیں ہوں، تین اچھی عادتیں ہوں، وجد بہن حلاوۃ الایمان، تو وہ ایمان کی لذت پا لے گا، وہ ایمان کی حلاوت، مٹھاس، لذت کو پا لے گا۔ وجدہ مثال ہے، چونکہ اس کے فا کلمے میں حرف علت واو آ رہا ہے، مثال واوی، وجدہ وہ شخص جس کے اندر یہ تین خصلتیں ہوں گی جو آگے مذکور ہو رہی ہیں، تین خصلتیں ہوں گی تو وہ ایمان کی لذت کو پا لے گا۔ وجدہ بہن حلاوۃ الایمان، سب سے پہلے من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جی من موصولہ ہے، کان فعل ناقص ہے، فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے، ایک اس کی ایک خبر ہوتی ہے جو منصوب ہوتی ہے۔ اللہ معطوف علیہ ہو جائے گا، اس میں جلالت، واو حرف عطف، رسولہ معطوف، مضاف علیہ کے، یہ اس کا کانا کا اسم بن جائے گا، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے۔ احبا یہ اس میں تبدیل ہے، اور یہ اس کی کانا کی خبر بنے گی، ٹھیک ہے، اس لیے منصوب پڑھ رہے ہیں۔ الیہ مما سواہ، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ رسول تمام ما سوا سے زیادہ پیارے ہوں، اللہ رسول سب سے زیادہ پیارے ہوں۔ جو بھی ما سوا ہے، اللہ اور رسول سے زیادہ محبت کرتا ہو، سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہو؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ، اللہ رسول تمام ما سوا سے زیادہ پیارے ہوں۔ آگے فرمایا ومن احب عبد لا يحب الا للہ، ٹھیک ہے، جو بندے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے، جو محبت کرے بندے سے صرف اور صرف اللہ کے لیے، لا يحب الا للہ، اللہ کے لیے صرف محبت کرے، ٹھیک ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَن قَذَفَ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يُكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، جو کفر میں لوٹ جانا جب کہ رب نے اسے بچا لیا، اللہ نے اسے بچا لیا، ایسا برا جانے جیسے آگ میں ڈالا جانا، جیسے آگ میں ڈالا جانا، وہ کفر میں لوٹنا کو برا سمجھے کہ اللہ پاک نے اسے بچا لیا، ٹھیک ہے، اس سے بچا لیا، ایسا برا جانے، کما یکرہ، جیسا کہ وہ برا جانتا ہے کہ اسے آگ میں ڈالا جائے، متفق علیہ۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اور یہ مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے۔ یعنی جسمانی غذاؤں میں مختلف لذتیں ہیں، ایسی ہی روحانی غذاؤں، ایمان و اعمال میں بھی مختلف مزے ہیں،
اور جیسے ان غذاؤں کی لذتیں وہی محسوس کر سکتا ہے جس کے حواس ظاہری درست ہوں، ایسے ہی ان ایمانی غذاؤں کی لذتیں وہی محسوس کر سکتا ہے جس کی روح درست ہو، اور جیسے ظاہری حواس درست کرنے کی مختلف دوائیں ہیں، ایسی ان حواس کی درست کرنے والی روحانی دوائیں ہیں۔ اس حدیث میں ان ہی دعاؤں کا ذکر ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی روحانی حکیم مطلق ہے۔ جو ایمان کی لذت پا لیتا ہے وہ بڑی بڑی مشقتیں خوشی سے جھیل لیتا ہے۔ جاڑوں کی نماز، جہاد خندہ پیشانی سے ادا کرتا ہے۔ کربلا کا میدان اس حدیث کی زندہ جاوید تفسیر ہے۔ یہ لذت ہی ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے، اسی سے رضا بالقضا نصیب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی سے جب بندے کو ایمان کی لذت محسوس ہوتی ہے تو وہ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے آگے ہوتا ہے۔ ہمارے اصحاب کو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے یاروں کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کیسے انہوں نے وجدہ بہن حلاوت الایمان کو کیسے پایا، ایمان کی لذت کو کیسے پایا۔ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، یا پھر جنگ موتا کا واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو کہ جنگ موتا کے اندر کیا ہوا، آپ کو میں سناتا ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، اور یہ قدیم الاسلام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت ہی جان باز اور بہادر تھے اور نہایت ہی خوبصورت اور وجیح تھے۔ 8 ہجری کی جنگ موتا میں امیر لشکر ہونے کی حالت میں 41 برس کی عمر میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ اس جنگ میں سپہ سالار ہونے کی وجہ سے لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھوں میں تھا۔ سنیے کس طریقے سے حلاوت الایمان کو پایا، ایمان کی لذت کو انہوں نے پایا کہ کفار نے تلوار کی مار سے ان کے دائیں ہاتھ کو شہید کر دیا، تو انہوں نے جھپٹ کر جھنڈے کو بائیں ہاتھ میں سے پکڑ لیا۔ جب بایاں ہاتھ بھی کٹ کر گر پڑا تو انہوں نے جھنڈے کو دونوں کٹے ہوئے بازوؤں سے تھام لیا۔ کیسی حلاوت ایمان ہے، کیسی مشقتیں برداشت ہو رہی ہیں۔ مزید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جب ہم نے ان کی لاش مبارک کو اٹھایا تو ان کے جسم اطہر پر 90 زخم تھے، مگر کوئی زخم بھی ان کے بدن کے پچھلے حصے پر نہیں لگا تھا، بلکہ تمام زخم ان کے بدن کے اگلے حصے پر ہی تھے۔ کیسا انہوں نے حلاوت ایمان کو پایا اور کیسی کیسی قربانیاں دی، تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ موتا ہو یا کربلا کا میدان ہو، حلاوت ایمان کو پایا ان لوگوں نے، جہاد سے بھی پیچھے نہ ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کو کیسی کرامت سے نوازا۔ ان کا لقب ہے ذوالجناحین، مانا ہوگا 2 بازو والا، ان کا لقب ہے حضرت جعفر، اور دوسرا لقب ہے طیار، اور طیار بولتے ہیں اڑنے والا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ کرامت بیان فرمائی کہ ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو 2 پر عطا فرمائے ہیں، اور یہ جنت کے باغوں میں جہاں چاہتے ہیں اڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اور جعفر طیار ان کا لقب ہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کیسی مشقتیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار صحابہ کرام کی آپ قربانیاں دیکھیں، عقلیں جو ہیں دنگ رہ جاتی ہیں، ایسی ایسی قربانیاں دی انہوں نے۔ دو عالم نہ ہو کیوں نثار صحابہ، دو عالم نہ کیوں ہو نثار صحابہ، کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ، کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ۔ امی ہے یہ قرآن اور دین خدا کے، مدار ہدا اعتبار صحابہ۔ رسالت کی منزل میں ہر ہر قدم پر نبی کو رہا انتظار صحابہ۔ خلافت، امامت، ولایت، کرامت، ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ۔ نمایاں ہے اسلام کے گلستاں میں ہر ایک گل پہ رنگے بہار صحابہ۔ کمال صحابہ نبی کی تمنا، جمال نبی ہے قرار صحابہ۔ یہ مہریں ہیں فرمان ختم الرسل کی، ہے دین خدا کا شاہکار صحابہ۔ صحابہ ہیں تاجدار رسالت کے،
لشکر رسول خدا تاجدار صحابہ، انہی میں صدیق و فاروق و عثمان، انہی میں علی شہ سوار صحابہ، انہی میں ہے بدر و احد کے مجاہد، لقب جن کا ہے جانثار صحابہ، انہی میں اصحاب شجر نمایاں جنہیں کہتے ہیں رازدار صحابہ، انہی میں حسین اور حسن اور فاطمہ ہیں نبی کے جو ہیں گل عزار صحابہ، دو عالم نہ کیوں ہوں نثار صحابہ، کہ ہے عرش منزل وقار صحابہ۔ صحابہ ہیں۔ ابھی آپ نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت سنی، اللہ نے کیسا نوازا، 2 پر عطا کیے، جنت میں آقا فرماتے ہیں جہاں چاہتے ہیں اڑ کے چلے جاتے ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ قرآن کیا کہتا ہے ان کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ آیات ہے۔ ارے یہ صحابہ کے بارے میں بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اور کیا کرتا ہے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں خبر دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلوب کو پاک کرنے والے ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کا کامل تزکیہ نفس فرمایا، لہٰذا وہ نیکوکار ہیں، وہ صالح ہیں، وہ بلند اخلاق والے ہیں، اوصاف حمیدہ والے ہیں، ان کی نیتیں صحیح ہیں اور ان کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر اور عمر بھی جنتی جنتی، عثمان اور علی بھی جنتی جنتی، عثمان اور علی بھی جنتی جنتی۔ امیر معاویہ بھی جنتی جنتی۔ جب انہوں نے، جو بندہ حلاوت ایمان کو پا لیتا ہے تو وہ پھر بڑی سے بڑی مشقت قربانی دے دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی جان تک کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور میں نے جیسے آپ کے سامنے جنگ موتا کا واقعہ رکھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے بازو اللہ کی راہ میں کٹوا دیے، اپنے سینے پر، اپنے ظاہری جسم پر اور سامنے والے حصے پر آپ نے 90 زخم کھائے۔ یہ انہی کا حصہ تھا۔ جب بھی صحابہ کا ذکر ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے، وہ ہمارے محسن ہیں، ہمیں صحابہ سے پیار کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ان جیسا اسلام لے کر آئے۔ بعض صحابہ کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ ہم لوگ تو جنت کے مشتاق ہیں، لیکن بعض صحابی ایسے ہیں کہ جنت کو شوق ہے ان صحابہ کا۔ بعض صحابیوں کو تو سرکار نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے۔ صحابہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پاک آیات کریمہ اتارا کرتا تھا۔ تمام صحابی جو ہیں جنتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔